کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمۃ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون۔ جس طرح ہم نے تمہیں میں سے ایک رسول بھیجا جو تم پر ہماری آیات پڑھتا، تمہیں پاک کرتا، تمہیں کتاب و حکمت سکھاتا اور تمہیں وہ کچھ سکھاتا ہے جو تم نہیں جانتے تھے۔ باعث محمدی ایک نعمت کا بیان۔ کما ارسلنا، اس میں اشارہ ہے کہ جس طرح قبلہ نعمت ہے اسی طرح نعمت رسالت بھی ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ یہاں معنی و مفہوم کے اعتبار سے تقدیم و تاخیر ہے، یعنی یہ بھی یاد کرو جیسا کہ میں نے تم میں ایک رسول بھی مبعوث کیا۔ فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون۔ میرا ذکر کرو میں تمہیں یاد کروں گا، اور میرا شکر کرو اور میری ناشکری نہ کرو۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، صبر اور نماز کے ساتھ اللہ کی مدد طلب کرو، یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں ان کے بارے میں یہ نہ کہنا کہ مردہ ہیں، بلکہ زندہ ہیں، لیکن تم ان کی زندگی کو نہیں سمجھتے۔ ذکر و شکر کا بیان۔ فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے اطاعت کے ساتھ یاد کرو، میں تمہیں ثواب و جزا اور مغفرت کے ساتھ یاد کروں گا۔ اسلاف میں سے کسی کا ارشاد ہے کہ اس سے یہ مراد ہے کہ جس نے مجھے یاد کیا اور وہ فرما بردار ہو تو میری ذمہ داری ہے کہ میں اسے مغفرت کے ساتھ یاد کروں، یعنی اس کی مغفرت کر دوں، معاف کر دوں۔ وشکروا لی، شکر سے مراد احسان کی معرفت اور اسے بیان کرنا ہے۔ ولا تکفرون، یہاں کفر سے مراد کفران نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مدد صبر اور نماز کے ذریعے سے، یعنی اللہ تعالیٰ کی مدد کیسے حاصل ہوتی ہے؟ صبر اور نماز کے ذریعے سے، اس کا بیان۔ استعینوا بالصبر والصلاۃ، جس چیز کا اللہ نے حکم دیا ہے اس پر کاربند رہنے اور جو مشکلات تم پر آتی ہیں ان کے ازالے کے لیے صبر اور نماز کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی مدد طلب کرو۔ ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے وہ، انہیں ان کے مقاصد تک پہنچا دے گا۔ مقام شہداء کا بیان۔ ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ، جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل ہو گئے انہیں یہ نہ کہو کہ وہ اموات یعنی مردہ ہیں، بلکہ ان کی شان یہ ہے احیاء ولکن لا تشعرون، یعنی وہ زندہ ہیں لیکن تم شعور نہیں رکھتے۔ تم ان کی اس زندگی کا شعور نہیں رکھتے کہ تم دیکھتے ہو کہ ان کے جسموں سے روحیں جدا ہو گئی، تم بادی النظر میں ان پر موت کا حکم لگاتے ہو، مگر فی الحقیقت وہ مردہ نہیں ہیں بلکہ عالم برزخ میں زندہ موجود ہیں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ ہم تمہیں کسی قدر خوف اور بھوک اور کچھ مالوں، جانوں اور پھلوں کی کمی سے ضرور آزمائیں گے، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجیے۔ وہ لوگ جب ان پر کوئی مصیبت آ پڑتی ہے تو کہتے ہیں یقیناً ہم اللہ کے ہیں اور یقیناً ہم اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔
یہ وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے کئی مہربانیاں اور رحمت ہے، اور یہی لوگ یہ ہدایت یافتہ ہیں۔ اہل ایمان کی آزمائش کا بیان۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ان قریب ہم تمہیں آزمائیں گے۔ الخوفی، اس سے مراد دشمن یا اس کے علاوہ کسی اور سے نقصان پہنچنے کا ڈر ہے۔ والجوعی، بھوک اور قحط مراد ہے۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، مالوں کی کمی جو ہلاکتوں کی وجہ سے واقع ہوتی ہے، اور جو اللہ نے ان میں زکوٰۃ فرض کی ہے، اور اس طرح کے دیگر امور۔ والانفس، جانوں کی کمی سے مراد موت اور جہاد میں قتل ہو جانا ہے۔ والثمرات، پھلوں اور اناج کی کمی سے مراد آفات کا آنا ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ نقص ثمرات سے مراد اولاد کی ہلاکت ہے۔ مصیبت میں صبر کرنا کا بیان۔ مصیبت سے مراد تکلیف ہے جس سے آدمی اذیت محسوس کرتا ہے، اگرچہ وہ کتنی ہی چھوٹی ہو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ کلمات مصیبت زدوں اور آزمائش میں گرے ہوئے لوگوں کی جائے پناہ ہیں۔ یہ اللہ کی بندگی کے اقرار اور قبروں سے جی اٹھنے کے اعتراف کا مجموعہ ہے۔ صبر کرنے والوں کے لیے انعامات کا بیان۔ صلوات، یہاں صلوات سے مراد مغفرت اور اچھی تعریف ہے۔ ورحمہ، ان پر شفقت در شفقت اور رحمت در رحمت ہوگی۔